ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو فرما دو فیصلہ کے دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، بے شک انہیں بھی انتظار کرنا ہے۔ یعنی کفار مکہ کو مسلمان کہا کرتے تھے کہ ایک دن فتح ہمارے قدم چومے گی، لیکن ایک دن مقرر ہے، ذرا انتظار کر لو، تمہارے اور ہمارے بیچ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جب مسلمان یہ بات کہتے تھے تو کافر سن کر کے ہنسی کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ فیصلہ تو جلدی ہو جانا چاہیے، کون سے وقت میں یہ فیصلہ ہوگا اور یہ فیصلہ فتح و نصرت کا ہوگا، کیسا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو فیصلہ ہو کر رہے گا، تو کب ہوگا اس کا کچھ ٹائم ٹیبل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب انہیں خاموش کرو اور حق ثابت کرتے ہوئے کہہ دو کہ جلدی مت کرو، ہنسی مت بناؤ، فتح کا دن وہ دن ہے جس دن تمام شبہات دور ہو جائیں گے۔ اب یہ فتح کا دن کون سا دن ہے؟ مفسرین نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد ہے قیامت کا دن، یعنی یہ فیصلہ جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اس دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں دے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اگر اس دن میں کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہے گا تو اس کا ایمان لانا کچھ بھی مفید نہیں ہوگا۔ قیامت میں تو ہر کوئی کہے گا کہ اے اللہ اب دنیا میں بھیج دے، ہمیں دنیا میں جاتا ہوں اور ایمان لاؤں گا، نیک بنوں گا، لیکن جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا جائے گا، تو اس دن پھر کوئی مہلت کسی کو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس دن انہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور ان کا عذاب بھی مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر فیصلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قیامت میں چونکہ ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو قیامت تک کے لیے ان کے لیے انتظار کرو، پھر پتہ چلے گا جب قیامت میں یہ لوگ پہنچیں گے۔ وہاں پر تو کافروں کی یہ حالت ہوگی، کوئی کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، کوئی کہتا کہ کاش یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، میں دنیا میں جاؤں گا تو اب بتوں سے بیزاری کا اظہار کر دوں گا، اس شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے گمراہ کر، پھر تو وہ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، لیکن وہاں پر کوئی بات بنانا کام نہیں آئے گا۔ تو فیصلے کے دن سے مراد اگر قیامت کا دن ہے تو یہ معنی ہے، اور یا پھر فیصلے کے دن سے مراد ہے غزوہ بدر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور انہیں کفار کو قتل کر دیا گیا، تو قتل کے وقت میں ان کا ایمان لانا کچھ بھی مفید نہیں ہوا۔ جیسے فرعون جب دریا میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ 400 سال تک سمجھایا گیا، اس کو عذاب طرح طرح کے اتار کر کے بتایا گیا، کوئی نصیحت اور کوئی طرح کی وہ نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور لیکن اللہ نے جب اس کو سمندر میں ڈبکی دی تو ایک ہی ڈبکی کے اندر کہنے لگا کہ اب میں مان گیا، اب میں مان گیا۔ اور موسیٰ اور ہارون کے
رب پر میں ایمان لے آیا۔ تو ایسے وقت میں ایمان لانا قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو یوں ہی بدر کے میدان میں کفار کو جب قتل کیا جانے لگا اور ان کا وہ وقت یاس آ گیا، نا امیدی کا وقت آ گیا، یا جب وہ قتل کر دیے گئے، تو اب اگر وہ ایمان لائیں تو اب ان کے ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ وقت غرغرہ سے پہلے ایمان لانا مفید ہوتا ہے۔ وقت غرغرہ کے بعد میں جب عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیا تو اب ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی مفید نہیں ہوگا۔ تو جب پہلے ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ تو وہ کیا کرتے تھے؟ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ قیامت اور عذاب کے بارے میں سن کر کے کفار خدا سے ڈرتے نہیں تھے۔ ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے، نہیں ڈرتے تھے۔ ایمان لانا چاہیے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ قیامت کی تیاری کرنا چاہیے تو قیامت کی تیاری نہیں کرتے تھے۔ عذاب کو دور کرنے کی تدبیر کرنا چاہیے، وہ نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مذاق بناتے تھے۔ تو عقل مند کا طریقہ یہ ہے کہ جب اسے کسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ پھر اپنی حفاظت کا سامان کرتا ہے اور اس مصیبت سے بچنے کی کوئی راہ تلاش کرتا ہے اور تیاری کرتا ہے۔ جیسے اگر کوئی آ کر کے کہہ دے کہ فلاں بستی پر آج ایک دشمن کی فوج حملہ کرنے والی ہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ تیاری کریں گے، وہاں سے نکلنے کی راہ تلاش کریں گے یا مقابلے کی تدبیریں کریں گے، کسی بھی طرح اپنی جان اور مال اولاد کو بچانے کے راستے اختیار کریں گے۔ لیکن جو بے وقوف ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مصیبت کی تاریخ پوچھتا ہے، کس تاریخ میں آئے گا، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ آئے گا، کیا ہوگا۔ تو جو تاریخیں پوچھتا رہتا ہے وہ دشمن کے حملے میں گرفتار ہو کر کے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور آئیں بائیں کرتے ہوئے ہی اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ تو کافروں کا یہی طریقہ تھا، پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، یہ عذاب کیسے آئے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کیا ہوگا، یعنی طرح طرح کی باتیں بنا کر کے وہ وقت ضائع کرتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ یہ جو پوچھتے ہیں کہ فیصلے کا دن کب ہوگا، تو کہہ دو کہ فیصلے کا دن وہ دن ہوگا کہ کافروں کو اس دن ایمان لانے سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے، اس آیت کریمہ میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں غافلوں کے لیے بھی تنبیہ ہے۔ جو غفلت کا شکار ہیں، جب انہیں غفلت سے بیدار کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں میں نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ ہاں یہ تھوڑا بچوں کی شادی ہو جائے پھر تو مسجد کے اندر جا کے اللہ اللہ ہی کرنا ہے مجھے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تھوڑا میرا کچھ کاروبار ٹھیک ہو جائے تو پھر میں لائن پہ آ جاؤں گا۔ تو جو غافل ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے تو وہ عذاب سے بچنے اور اللہ سے ڈرنے کے بجائے وہ بھی ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم پاس کیا کرتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے ٹائم پاس کرنے والوں کو، وہ کہتے تھے نا کہ وہ تھوڑا دکان کا کاروبار اچھا ہو جائے، ان کا کاروبار تو نہیں اچھا ہو پایا لیکن وہ قبر میں چلے گئے۔ کچھ لوگ کہتے تھے میں حج کر کے آ جاتا ہوں پھر 5 وقتہ با جماعت نمازی بن جاؤں گا، ان کو حج کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس سے پہلے ان کی موت آ گئی۔ اسی طرح کئی وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اب میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا، ایسا ہو جائے گا تو چھوڑ دوں گا، ویسا تو ہوا نہیں، البتہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو صوفیاء کرام نے فرمایا کہ عقل مند کا کام یہ ہے کہ وہ ٹالتا نہیں ہے، کیونکہ ٹالنے والوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹالنے والے جب پھنس جاتے ہیں تب کہتے ہیں اب موقع مل جائے تو اچھا ہے۔ وہ جیسے قبر میں کہے گا نا بندہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا رب ارجعون، اللہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک بن جاتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب چڑیا چگ گئی اب کیا ہوا، جب چڑیا کھیت چگ جاتی ہے تو اس کے بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایسے غافلوں کو بھی اس آیت کریمہ کے اندر بیدار کیا گیا کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم پاس نہ کرے، کل کرنا ہے تو آج کر لیں اور آج کرنا ہے تو ابھی کر لیں، کیونکہ انسان کی زندگی ہے کیا؟ انسان کی زندگی وہی ہے جو ابھی سانس لے رہا ہے، کیونکہ جو پہلے والے سانس لے چکا ہے وہ ختم ہو گئے، اس میں کچھ نہیں کر سکتا، اور آئندہ سانس جو لینے کا انتظار کر رہا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آئندہ سانس تک وہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو جو گزر گیا وہ ختم ہو گیا، جو آنے والا اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ کیا ہے زندگی؟ بس یہی جو سانس ابھی بندہ جو سانس لے رہا ہے یہی اصل زندگی ہے۔ اسی میں جو کچھ کرنا ہے وہ بندے کو کل لینا چاہیے، کیونکہ جو لوگ کل پہ ٹالتے ہیں، حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جو لوگ کل کرتے تھے وہ لوگ برباد ہو گئے۔
جو لوگ کل کرتے تھے وہ لوگ برباد ہو گئے. کیوں برباد ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ جو کل کرتے تھے وہ کل ان کا آیا ہی نہیں، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم جس کل کا انتظار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کل موت کا دن ہو. ہم جس کل کا انتظار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں گے، ہو سکتا ہے اس کل کے اندر ہمارا کام شروع ہونے سے پہلے حضرت ملک الموت ہی ہمارے پاس میں آ جائے. تو جو بندہ کل کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور جو اپنا کام وقت پہ نپٹا لیتا ہے وہی کامیاب ہوا کرتا ہے. اور کام سے مراد ہے یہاں پر بندہ جو گنہگار ہے وہ نیک کام میں لگ جائے اور کافر ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. یعنی وہ کہتے تھے نا کہ تم کہتے ہو نا کہ وہ ہوگا، فیصلہ کب ہوگا؟ تو فرمایا تم فرما دو فیصلے کا دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا، نہ انہیں مہلت ملے گی. رب نے فرمایا مہلت بھی نہیں ملے گی. پھر اگر بندہ یہ کہے گا کہ حضرت ملک الموت آنے کے بعد اگر بندہ کہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے، تو وہ تو ٹائم ملنے والا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہیں کہ حضرت ملک الموت جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دنیا میں ابھی اور رہنا چاہتے ہیں یا رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جانا چاہتے ہیں. یہ تو محبوب کی شان ہے. جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، میں کہتا ہوں نبی نہ زندگی میں ہماری طرح ہے اور نہ انتقال کرنے میں ہماری طرح ہے. ہماری زندگی اور نبی کی زندگی میں بہت فرق ہے. موت کے اعتبار سے بھی نبی ہماری طرح نہیں ہے. ہم تو مرتے ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا حضرت ملک الموت کب آتے ہیں، روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، تو قبر میں جا کے اٹھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ دنیا چھوڑ کے ہم لوگ قبر میں آ گئے. اور محبوب کی تو یہ شان ہے کہ حضرت ملک الموت آتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں. جب تک اجازت نہیں ملتی اندر نہیں آتے، اور جب اندر آتے ہیں تو پھر محبوب سے دریافت کرتے ہیں آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا رفیق اعلیٰ سے ملنے کے لیے تشریف لے جانا چاہتے ہیں. جب محبوب فرماتے ہیں کہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں تب آپ کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. تو فرمایا گیا کہ اس دن انہیں مہلت بھی نہیں ملے گی. کافر مہلت چاہیں گے نا. بدر کے میدان میں بھی مہلت نہیں ملی اور انہیں قیامت کے میدان کے اندر بھی مہلت نہیں ملی. بدر کے میدان میں تو یہ عالم ہوا تھا کہ ابلیس ان کو سب کو گھیر کر کے لایا تھا. ابلیس یہ سوچ رہا تھا کہ آج تو مسلمانوں کو برباد کروانا ہی ہے، لیکن جب بدر کے میدان میں ایک طرف مسلمانوں کی صفیں لگنے لگی اور دوسری طرف کافروں کی صفیں لگنے لگی، تو مسلمانوں کی صفوں کے ایک طرف حضرت جبریل بھی فرشتوں کو لے کر کے آ گئے تھے، فرشتے بھی سب لگا رہے تھے. ابلیس نے دیکھا تو وہ تو وہاں سے رفو چکر ہونے لگا. تو وہ شیخ بن کر کے آیا ہوا تھا، تو ابو جہل وغیرہ ان سب کفار نے کہا ارے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ تو بڑی حوصلہ افزائی کر کے ہم کو یہاں پہ لے کے آئے. کہا کہ انی ارا ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. اور اس کے بعد میں وہ ایسا بھاگا کہ بس یہ گیا اور وہ گیا. تو کفار کو تو نظر نہیں آئے، لیکن جبریل امین فرشتوں کی جو فوج لے کر کے فوج کو ترتیب دے رہے تھے وہ ابلیس کو دکھائی دے رہے تھے. اور ابلیس تو دیکھتا ہی رہتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ. ابلیس اور اس کے جو قبیلے کے لوگ ہیں، اس کے جو حواری مواری ہیں، تم کو وہاں سے بھی دیکھتے رہتے ہیں جہاں تم ان کو نہیں دیکھتے ہو. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب شیطان کیا کیا شرارت کر رہا ہے ہم کو کچھ پتہ نہیں رہتا ہے، لیکن وہ سب دیکھتا ہے. ہم بند کمرے میں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں، لیکن وہاں پر بھی شیطان پہنچے رہتے ہیں. اسی لیے تو وہ کیا کیا کرواتے ہیں بند کمرے میں بندے سے، وہ بندہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے. رب نے فرما دیا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترون، تم نہیں دیکھتے، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے. تبھی تو نماز کے اندر آ کر کے وہ طرح طرح کے وسوسے دلاتے ہیں. رکوع میں جاؤ تو کچھ اور یاد دلاتے ہیں، اور رکوع سے سر اٹھاؤ تو کچھ اور یاد دلاتے ہیں. ایسی کہانی بنا کر کے سناتے ہیں تو نیت باندھنے سے پہلے ہم کو یاد ہی نہیں تھی، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کہ کیا کیا کہانیاں ہمیں یاد آ رہی تھی. اور پوری نماز کے اندر ایک پوری فلم چلا دیتے ہیں وہ آ کر کے، اور سلام ہونے کے بعد میں پھر ہم سوچے بھی نہ کہ کیا میں سوچ رہا تھا وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو بندہ جو ہے وہ شیطان کے فریب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا. رب نے فرمایا اس دن وہ ایمان لائیں گے، ان کا ایمان لانا نفع نہیں ہوگا. اگر ایمان لانا اس دن نفع دینا تو موت کے وقت تو سارے کافر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، جب عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیں وقت غرغرہ کے وقت میں. اور قیامت کے میدان میں تو سبھی کہیں گے اے اللہ مجھے اس نے بہکا دیا، یہ میرا گرو گھنٹال اس نے بہکا دیا، یہ اس نے. اس وقت طرح طرح کے بہانے سب لوگ بنائیں گے، اس وقت کسی کا کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا. تو رب نے فرمایا فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، بے شک انہیں بھی انتظار کرنا ہے۔ ان سے منہ پھیر لو یعنی یہ جو جھٹلاتے ہیں نا، اس کی پرواہ مت کرو۔ یہ آیت سیف کے نزول سے غالباً پہلے کا یہ حکم ہے، کیونکہ اس وقت تک ان سے اعراض کرنے کا حکم تھا، لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا پھر بکواس کرنے والوں کی گردنیں کاٹی گئی۔ اس سے پہلے حکم تھا ان سے اعراض کرو، اور یا پھر مراد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بکواس کرتا ہے دلائل دے کے سمجھا دو، اگر نہیں مانتا ہے تو تمہیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر وہ نہیں مانتا ہے تو تم حق بات بتا کے اپنا فرض ادا کر چکے، وہ نہیں مانتا ہے تو وہ اپنا انجام خود بھگتے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی اگر ضد اور ہٹ درمی پہ اتر آئے تو پھر ہمیں اپنا کام نبھانا چاہیے، باقی اللہ کے بھروسے چھوڑ دینا چاہیے۔ فرمایا کہ انتظار کرو، اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار کرو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کا انتظار کرو۔ یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں مسلمانوں پہ آفت آئے گی، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ بہت سارے کافر تھے، وہ انتظار میں تھے کہ مسلمان برباد ہو جائیں گے، تب تو ٹھیک ہے یہ مٹ جائیں گے، نہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کون سا دین سچا ہے۔ لہذا جب مکہ فتح ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ اس دن ان کو پتہ چل گیا کہ سچا دین یہی ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ انتظار کرو۔ دیکھو یہ انتظار کتنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ رات کے وقت میں تشریف لے گئے، کئی سال تک انتظار کے بعد میں اللہ نے وہ موقع عطا فرمایا، مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے رات کے وقت میں بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے، کئی سالوں کے بعد میں اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اور پھر دوبارہ مصر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قبضہ ہوا۔ تو انتظار کبھی تھوڑا ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ 1857 کے اندر جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو لوگ آزادی کا انتظار کرتے رہے 1857 سے انتظار کرتے رہے 1947 تک، 90 سال تک انتظار کرنا پڑا۔ تو جب رات ہوتی ہے تو کبھی کبھی انتظار میں 100 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ تو بندے کو بے صبری نہیں کرنا چاہیے، بندے کو اللہ کی رحمتوں کا منتظر رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جلدی صبح ہو جائے، ہو سکتا ہے صبح ہوتے ہوتے صدیاں گزر جائیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر بندے پر کوئی تکلیف اور مصیبت آئے تو بھی بندے کو اللہ کی رحمتوں کا منتظر رہنا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی مشکلات کے دامن سے تمہارے لیے رحمتوں کی صبح نمودار فرما دے۔ کتنے لوگ تھے پریشانیوں سے نکل کر کے جب باہر آئے تو پہلے سے بھی زیادہ اللہ نے ان کو اچھے حالات عطا فرما دیے۔ تو بندے کو انتظار کرنا چاہیے اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ کی فتح کا۔ آج بھی اگر حالات خراب ہیں تو کب حالات اچھے ہو جائیں؟ آپ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے امریکہ نے افغانستان پہ قبضہ کیا تھا، اور وہاں کے لوگ وہاں سے فرار ہو کر کے جو اپنی پناہ گاہوں میں چلے گئے تھے، کس کو پتا تھا کہ 20 سال کے بعد میں وہ دن بھی آئے گا کہ امریکی فوج افغانستان سے بھاگے گی اور دوبارہ پھر مسلمان وہاں کی حکومت پہ قبضہ کرے۔ ہم نے کل کے اخبار میں پڑھا تھا کہ امریکہ کا قبضہ ہو گیا افغانستان پر، اور ایسا لگتا ہے 20 سال پلک جھپکتے ہی گزر گئے، اور آج اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ امریکی فوج کا وہاں پہ نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو بندے کو بے صبری نہیں کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ انتظار کی گھڑیاں کبھی جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور کبھی انتظار کرتے کرتے 20 سال بھی لگ جاتے ہیں، کبھی انتظار کرتے کرتے 90 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ تو آج بھی اگر حالات اگر ہمارے اوپر دوبر ہوئے، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات ہو گئی تو اب صبح کبھی نہیں ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے تو پو پھٹ کر کے اجالا بھی ہوا کرتا ہے۔ اب یہ اجالا کبھی جلدی ہو جاتا ہے کبھی لیٹ ہوا کرتا ہے، کبھی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں کبھی راتیں بڑی بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اللہ کی رحمتوں کا منتظر بندے کو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ یہ سورہ الف لام میم سجدہ تھی، یہ یہاں پہ ختم ہوئی۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص سورہ الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی پڑھتا ہے تو وہ اتنے ثواب کا مستحق ہوتا ہے گویا اس نے شب قدر کی پوری رات میں عبادت کی ہے، اتنا ثواب ہے ان صورتوں کا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے جو شخص اپنے گھر میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں 3 دن تک شیطان نہیں آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، برکتیں نہیں ہیں۔
ارے تعویذ کے لیے کب تک تم باباؤں کے یہاں چکر لگاتے رہو گے؟ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بٹھاؤ تو صحیح، مصلی بچھاؤ، اپنی بچیوں سے کہو قرآن پڑھیں، اپنی بیویوں سے کہو قرآن پڑھیں، اپنے بچوں سے کہو کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ تو دیکھو 3 دن تک شیطان جب گھر میں نہیں آتا، ایک بار پڑھنے سے تو روزانہ قرآن پڑھو گے تو ویسے ہی اللہ تمہارے گھر میں رحمتیں اتارے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا قیامت میں جب سورہ الف لام میم سجدہ حاضر ہوگی تو اس کے 2 نورانی پر ہوں گے جو پڑھنے والے کو اپنے پروں پر اٹھا لیں گے، اور یہ سورہ کہے گی آج تجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی دنیا میں کوئی غمگسار ہوتا ہے، وقت میں مصیبت میں کام آئے کہ نہ آئے، لیکن جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو یہ سورہ الف لام میم سجدہ جس کی تفسیر آپ نے سنی، اگر یہ سورہ بھی اگر پڑھتا ہے قیامت میں اپنے نورانی پروں پہ بٹھا کے تمہاری حفاظت کرے گی، کہے گی آج تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ قیامت کے میدان میں تو بیٹا بھی نہیں کام آتا ہے، بیوی بھی نہیں کام آتی ہے، اپنے بچے نہیں کام آتے، سگا دوست نہیں کام آتا ہے، وہاں پہ یہ سورہ کام آئے گی۔ تو کتنی بڑی برکت ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی پڑھ کر سویا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جو تمام قرآنی صورتوں میں 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ تو جو بندہ ان کو پڑھے گا تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے اعمال نامے میں 70 گنا زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 70 گنا اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 70 اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا اجر و ثواب ہے اس کا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جمعہ کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الف لام میم سجدہ پڑھی، اور دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر یہ سورہ دہر کی تلاوت کی۔ اور امام شافعی اور امام احمد نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں یہ هل اتى على الانسان یہ پڑھنا مسنون ہے، لیکن ہمارے امام یہی کہتے ہیں کہ نماز کے لیے صورتوں کو فکس نہ کیا جائے، برکت کے طور پہ ان کو بھی پڑھا جائے لیکن کبھی کبھی دوسری صورتیں بھی پڑھا جائے۔ تو یہ اتنی بابرکت صورت، قرآن کا تو ہر لفظ بابرکت ہے، قرآن کا ہر نقطہ بابرکت ہے۔ اگر بندہ اس کی برکتوں کو سمجھ جائے تو کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو قرآن کو چھوڑ کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے جب سے قرآن کو طاق پہ رکھ دیا ہے سجا کر کے، اس پہ عمل کرنا اور تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم بھٹک رہے ہیں۔ آج بھی اگر قرآن کے دامن میں ہم آ جائیں تو اللہ نے قرآن کے دامن میں اتنی رحمتیں رکھی ہیں، دنیا کی بھی تکلیفیں دور ہوں گی، قبر میں بھی اجالے ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی جنت کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، قرآن کی کثرت سے صحیح طور پر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے نور سے مولا ہمارے سینوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری قبروں میں اجالا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد